مصر سماعت فرمائے، ایک آواز والا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، کہ قدم وہ فرش کی جانب بڑھا نہیں سکتا، قدم وہ فرش کی جانب بڑھا نہیں سکتا، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا، قدم وہ فرش کی جانب بڑھا نہیں سکتا، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا۔ تو یہ انتظار کا اعلان ہے جہاں والوں، جو کج نسب ہے وہ مجلس میں آ نہیں سکتا، جو کج نسب ہے وہ مجلس میں آئے۔ صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد پر، جو کج نسب ہے وہ مجلس میں آ نہیں سکتا۔ تو رومال سیدہ میں غریبوں کا اشک ہو، رومال سیدہ میں آخری 4 مصرے، اس کے بعد مولانا موصوف ملاحظہ کریے گا کہ رومال سیدہ میں غریبوں کا اشک ہو، پھر کیوں نہ ہم کو اپنی بلندی پہ رشک ہو۔ رومال سیدہ میں میرے نگاہوں کے سامنے پرچم عباس ہے، اسی کے سلسلے میں ملاحظہ کریے گا کہ رومال سیدہ میں غریبوں کا اشک ہو، پھر کیوں نہ ہم کو اپنی بلندی پہ رشک ہو۔ تو جائیں گے ہم بہشت میں، لیکن یہ شرط ہے عباس کا علم ہو، سکینہ کی مشق ہو، عباس کا علم ہو، سکینہ کی مشق ہو۔ آئیے حضرات، گزارش کی جائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید کلب رشید صاحب سے کہ وہ آئیں، رونق افروز منبر ہوں، اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اور جو حضرات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدا، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھے محمد الحمدللہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ سے خطاب کے قبل ہندوستان کے اس شاعر کو آپ سن رہے تھے جس سے شاعری سن سن کے لوگ شاعر بن گئے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ نذیر بھائی پہ بھی تو ٹھنڈ کا اثر نہیں تھا، لیکن آپ پہ ٹھنڈک کا اثر کچھ زیادہ تھا۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ مجھ پر ٹھنڈک کا اثر ہونا چاہیے یا آپ پر رہے گا۔ سب سے پہلے تو ان آنکھوں، ان ذہنوں، ان ہاتھوں، ان قدموں، ان وجودوں کی سلامتی کے لیے آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ قدموں کی سلامتی کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی کوشش اور اتنی بڑی امام بارگاہ بنام بارگاہ حسینی بنانے کی کوشش کی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ جو کام بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں، عباس اس کا بدلہ آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ میں جہاں کہیں بھی ملک میں جاتا ہوں، جس جگہ پر بھی جاتا ہوں، اگر میں کوئی اچھی چیز، مضبوط چیز، پائیدار چیز، اچھا قدم، اچھے ایفرٹس دیکھتا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ تقریر تو بہرحال اس نوکری کے لیے شہزادی نے میرا نام لکھا تھا، اور
مضبوط وسیلہ ہمارے نذیر بھائی تھے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ اب آپ کو پہنچنا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں پہنچ جاؤں گا، ذہن میں یہ تھا کہ شہزادی چاہیں گی تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن 20 منٹ 25 منٹ لیٹ مجلس شروع ہو رہی ہے، مجھے انداز ہے، اور 25 منٹ میں آدمی کو اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ بھی خیال رکھیے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے، میرے علماء کرام دوست بھی اور میرے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، قرآن اللہ کی وہ بلند کتاب ہے، وہ باعظمت کتاب ہے، وہ محترم کتاب ہے، جو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ کتابیں تو اور بھی اللہ کی ہیں، صحیفے تو اور بھی اللہ کے ہیں، باتیں تو اور بھی اللہ کی ہیں، مگر قرآن میں اور دوسری کتابوں میں ایک خاص فرق ہے۔ دوسری کتابیں کسی ایک زمانے کے لیے تھیں، مگر قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو اب جب تک قرآن ہے، ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جب قرآن کے بارے میں سوال کرنا ہو تو وہ بتا سکے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا امام موجود ہے اور کس کا امام موجود نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس کے یہاں امامت کا سلسلہ چل رہا ہے یا کس کے یہاں بادشاہت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، مجھے پتہ ہے میں امہٹ میں پڑھ رہا ہوں، بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہر جگہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو ساری اسپیچ ساروجنک ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اشارے میں آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ بات بھی سمجھ لیں، میرا کام بھی ہو جائے، اور جو آپ سننا چاہ رہے ہیں میں وہ سنا بھی دوں آپ کو، اور مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں کہہ بھی دوں بھائی میں نے کیا پڑھا ہے ایسا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن، کمال کی بات یہ ہے، حنفی قرآن پڑھتا ہے وہی سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، مالکی قرآن پڑھتا ہے وہی سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، حنبلی قرآن پڑھتا ہے وہی سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر ہم وہ نہیں سمجھتے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ سمجھتے ہیں جو خدا سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ صرف جملے نہیں رہیں گے، میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ چھٹی کلاس فیل بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو باہر جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلب رشید نے جو پڑھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور آدھی بیڑی بجھا کے زمین پہ اپنے کان میں دبا کے بھی کوئی کہیں بیٹھا ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ سارے دن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن مولوی کی بات سمجھ میں آئی، کیونکہ مجلس کا معاملہ ایسا ہے۔ نذیر بھائی، اگر آپ نے ایسی مجلس پڑھی جو 4 لوگوں کو سمجھ میں آئی اور 400 کو سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ سے محشر میں ضرور پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں جزا چاہیے وہ تو 4 سے مل جائے گی، لیکن 400 کا جو ٹائم خراب ہوا ہے اس کا حساب دو۔ اور شاید اسی لیے ہمارے یہاں ایک اصول ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب یہاں پہ بہت سیدھی سادھی اور نارمل سی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ جو جگہ ہے نا یہ وکالت کی جگہ ہے۔ کاہے کی جگہ ہے؟ وکالت کی۔ یہاں کیس لڑا جاتا ہے، یہاں وکیل اگر جملوں کا استعمال صحیح نہ کرے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیے یہاں جملوں کا استعمال بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جملوں کی نسل کو دیکھ کے بولنا پڑتا ہے کہ یہ جملہ کس نسل سے آ رہا ہے۔
آل محمد کے لیے بھی ہم جو جملہ استعمال کرتے ہیں نا وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ میرے ساتھ رہیے گا تو ہر چیز انشاءاللہ بہت نارمل انداز سے. ہم قرآن کو اپنے نظریے سے نہیں پڑھتے، اپنے معانوں میں نہیں ڈھالتے، اپنے مفہوم اور اپنے ریزن سے اس کی تلاوت نہیں کرتے. ہم قرآن کو قرآن کے معنوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کو قرآن کے معنوں سے سمجھتے ہیں. یہ معاملہ ذرا سا کلیئر کر لیجئے. اب یہ پرابلم نہ ہو دیکھ لیجئے گا، یا تو پھر جنریٹر پہ ہی رکھیے، لائٹ آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں ہے. آپ کنٹینیو کر دیجئے جنریٹر پہ، تیل بچانے کے چکر میں مجلس خراب ہو جائے گی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ساتھ رہیے گا میرے. یہ جو قرآن ہے ہم نے سرنڈر کیا ہے قرآن کے سامنے، ہم جھکے ہیں قرآن کے سامنے، ہم نے مانا ہے قرآن کو. دیکھیے ہم رحمت مانتے ہیں قرآن کو. اب یہ میرے علماء بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں. ہم نے رحمت مانا ہے قرآن کو، مگر حضور وہ رحمت نہیں جو پانی ہے. ہم نے شفا مانا ہے قرآن کو، مگر وہ شفا نہیں جو شہد میں ہے. آئے ہائے. ہم نے قرآن کو وہ مانا ہے جو اس کے معنوں میں مانا ہے، ہمارے ذہن میں جو مانا ہے وہ نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو میں ایک لفظ سے استفادہ کر رہا ہوں. قرآن کی، نذیر بھائی پوری توجہ، قرآن کی حکومت کا جو کھلی ہوئی مثال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے عربی زبان سے جو جملے چن لیے اور انہیں جو معنی دے دیے، پھر عرب میں وہ لفظ جب بولا گیا ان معنوں کے لیے نہیں بولا گیا کہ جو عربوں نے دیے، ان معنوں کے لیے بولا گیا جو قرآن نے دیے. میرے اس عام فہم مجمع کے لیے ذرا سا سخت ہو گیا ہے، میں اور آسان کر دوں. یہ کہا جاتا ہے فلاں حج کے لیے گیا، فلاں حج کو گیا. حج عربی میں ارادے کو کہتے ہیں. جب آپ کسی ارادے کا ذکر کرتے ہیں تو لفظ ارادے کے ساتھ آپ کو ارادہ بتانا پڑتا ہے، کہاں کا ارادہ، ٹھیک ہے نا. مگر لفظ ارادہ کے جو عربی میں ٹرانسلیشن ہو کے جملہ بولا جاتا ہے حج، جب اللہ نے اس جملے کو عربی دانوں سے لے کے قرآن میں ڈال دیا تو پھر یہ عربوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے معنی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اگر اس نے حج کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر کا ارادہ. میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم. جب اس نے حج کہہ دیا بات مکمل ہو گیا، پریشان نہ ہوئیے. حج کہہ دیا تو پتہ چل گیا اس کے گھر کا ارادہ. اور صرف حضور اس کے گھر کا ارادہ نہیں، پھر بندہ جب نکلے گا اپنے کپڑے اتارے گا، اس کے کپڑے پہنے گا. پھر سفر میں ہر اس چیز کا جو اپنے لیے خیال کرتا ہے وہ چھوڑے گا، اور جو اس کے سفر میں ضروری ہے وہ کرے گا. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ پھر حج کہنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کعبے کا طواف کرنا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تلبیہ پڑھنا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ منزل منی میں قربانی دینی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی منزل پر سر منڈوانا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حرام تو حرام مکروہات کا بھی خیال رکھنا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں دوستو. جیسے اس نے حج لے لیا تو حج لینے کے بعد اب لفظ حج اس کے معنی میں استعمال ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ سوچئے قرآن نے جب نبی بولا تو مسلمان معنوں سے نہیں اپنے معنی سے بولا. جب امام بولا، آئے ہائے 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 ہائے، جب امام بولا تو اللہ کی مراد امام سے وہ تھی کہ جتنا زمین کا امام، اتنا آسمان کا امام، جتنا حاضر کا امام، اتنا غائب کا امام، جتنا موجود کا امام، اتنا غیر موجود کا امام. امام میری اور تمہاری عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب ذرا تقریر یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اگر
اگر میں کسی حنفی کو بلاؤں، میں کسی مالکی کو بلاؤں، میں کسی شافعی کو بلاؤں، میں کسی حنبلی کو بلاؤں، میں کسی دیوبندی اور بریلوی کو بلاؤں اور کہوں بھائی ذرا بات کرتے ہیں، بتا تو صحیح اس قرآن سے تو نے بھی دین کو سمجھا، اس قرآن سے میں نے بھی دین کو سمجھا، تو بتا اصول دین کتنا ہے؟ اور وہ پلٹ کے مجھ سے پوچھے مولانا آپ بتائیے اصول دین کتنا ہے، تو آپ مجھے بتائیے میں کیا بولوں گا؟ میں یہی تو کہوں گا توحید، کہوں گا نا، اول توحید، اور دوسرے یہ پورا مجمع بول رہا ہے۔ کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ قلب رشید پہلی بار نہیں بتا رہا، انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھا ہے، اپنے گھر میں سن رکھا ہے، اپنی ماؤں سے سن رکھا ہے، دیندار لوگوں سے سن رکھا ہے۔ اصول دین 5 ہیں۔ اول حضور کیا ہے؟ توحید۔ دوسرے کیا ہے؟ عدل۔ تیسرے کیا ہے؟ نبوت۔ اب یہی ٹھہریے گا، میں اگر اپنے دوسرے بھائی سے پوچھوں گا بھائی تیرے یہاں اصول دین میں پہلا کیا ہے، وہ کہے گا توحید، میں کہوں گا دوسرا کیا ہے، وہ کہے گا نبوت، میں کہوں گا تیسرا کیا ہے، وہ کہے گا قیامت۔ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں نے پوری مجلس اسے جملے میں پڑھ دی، ہمارے یہاں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، عدل ہے، عدل۔ میرے ساتھ رہو اللہ کی قسم، ہمارے یہاں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز ہے عدل، ان کے یہاں توحید کے بعد عدل نہیں ہے۔ تو جب عدل ہی نہیں ہے، آئے ہائے 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 ہائے، جب عدل ہی نہیں ہے میرے بھائی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی کھڑا ہوتا ہے، آیتوں کا ترجمہ تو ہے لیکن عدل ہٹا کے، محمد کی محبت تو ہے مگر عدل ہٹا کے، علی کا ذکر تو ہے مگر عدل ہٹا کے، آئے ہائے ہائے حیدری۔ اور ہمارے یہاں تاریخی گفتگو ہوگی، اور ہمارے یہاں توحید ہے مگر عدل کے ساتھ، نبوت ہے مگر عدل کے ساتھ، امامت ہے مگر عدل کے ساتھ، قیامت ہے مگر عدل کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا فلسفہ بدل گیا، کتنا معاملات چینج ہو گیا۔ تو بھیا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا مسئلے کو اور قریب سے دیکھیے۔ انہوں نے بھی دین پڑھا، ہم نے بھی دین پڑھا، انہوں نے بھی دین کی پابندی کی، ہم نے بھی دین کی پابندی کی۔ ہم نے پوچھا بھائی آپ کے یہاں کچھ اور تو ہوگا، آپ ذرا دیکھیے کتابوں میں کہیں مل جاتا ہو، ہمارے یہاں امامت ہے، آپ کے یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہت ہے۔ ہاں امٹ والو، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر آپ دبئی بھی بسے ہیں، آپ کویت بھی بسے ہیں، آپ مسقط بھی بسے ہیں، آپ سعودیہ بھی بسے ہیں، ان تمام ملکوں میں آپ بسے ہوئے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ 1990 ہندوستان کے گاؤں کی دیواروں پر مسلمانوں نے لکھا فلاں خلیفۃ المسلمین ہے۔ سنیے گا بڑی شانتی کے ساتھ، فلاں خلیفۃ المسلمین ہے۔ 1995 دیوار وہی رہی، تحریر وہی رہی، نام بدل گیا۔ 2001 دیوار وہی رہی، تحریر وہی رہی، نام بدل گیا۔ 2005 دیوار وہی رہی، تحریر وہی رہی، نام بدل گیا۔ 2013-2014 دیوار وہی رہی، تحریر وہی رہی اور نام بدل گیا۔ یہ جو جملہ بولنے جا رہا ہوں نا، یہ تاریخ کا سچا جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ کمال یہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ انہوں نے اسے بھی خلیفہ بنا دیا جس نے ابھی چند دنوں پہلے عراق کے تیل کے کنویں چرائے تھے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کل بھی جسے خلیفہ لکھا اس کے پاس بھی داستان یہی ہے کہ کچھ چوری ہے جسے چھپایا گیا، اور آج بھی وہ خلیفہ ہے جس نے چوری کی ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے بنیاد بن چکی ہے گفتگو کی، اس لیے یہاں سے بات آپ کے سامنے آگے۔ بھائی جس نے ابھی تیل کے کنویں چرائے ہیں تو چور کو چور کہو نا یار۔ جس نے گھسپیٹ کی ہے، جو گھسا ہوا ہے بنا پرمیشن کے، آپ مجھے بتائیے اسے کیا کہا جائے گا؟ بھارتیہ بھاشا میں گھسپیٹ کرنے والا
بنا اجازت کے کسی ملک میں داخل ہونے والا چور ہی تو بولا جاتا ہے بھئی، اور تو کچھ نہیں بولا جاتا نا. پھر آپ چور کو چور نہیں کہہ رہے، چور کو خلیفہ کیوں کہہ رہے؟ اچھا چور کو چور نہ بھی کہو تو کوئی بات نہیں، چلو ہو سکتا ہے کوئی رشتہ ہوگا چھپا رہے ہوں گے. سیدھے خلیفہ کہنا، بھئی میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم. ہمارے یہاں خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ چنے. ہمارے یہاں امام اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ چنے. ہمارے یہاں پیچھے کی دیوار توڑ کے گھسنے والے کو ویلن کہا جاتا ہے، ہیرو نہیں کہا جاتا. اب یہ پتہ نہیں کون سا اصول یہاں کام کر رہا ہے کہ جو دروازے کو چھوڑ کے آ جائے. آپ جاگ چکے ہیں، مجھے یقین آ گیا کہ آپ جاگ گئے ہیں بالکل اپنے مزاج میں. آپ بھائی دیکھیے، شیعت میں نا لائٹنگ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں اندھیرے کا کوئی تصور ہے نہیں. شیعت میں اندھیرے کا کوئی تصور ہی نہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، شریعت کا کوئی مسئلہ اگر کہیں حل نہ ہو پائے تو شیعوں کے پاس لے آؤ، ہمارے گاؤں کا شیعہ حل کر دے گا. اس نے مجلسوں میں اتنا سن رکھا ہوگا کہ وہ سنتے ہی حل کر دے گا. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لے آؤ شیعوں کے پاس، چونکہ ان کے پاس معلومات کافی ہے. ابھی میں کہیں تقریر کر رہا تھا، میرے سے پہلے میرے بہت سارے بھائی تھے، وہ ہو گئی تقریر مولا کے کرم سے اچھی. وہ اس سے پہلے کوئی مولوی نیچے بیٹھے تھے، ان کا اب یہ آ گیا ہے اب کسی کی نہیں چلے گی. یہ کو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو سوچا جاتا ہے آپ کے بارے میں. اب یہ آ گیا کسی کی نہیں چلے گی. مجلس تقریر ختم ہو گئی، نیچے وہ مولانا سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا. ان کا آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب میدان انہی کے ساتھ چلا جائے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو تقریر ہے، اور میں کہاں، میری بساط کیا، میری حیثیت کا، میری اوقات کیا. میرا مولا جب جاتا ہوگا میدان میں تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. نہیں، میں آپ کی عقیدت کو دیکھ کے ایک جملہ کہہ دوں. میرے مولا نے اس کی وضاحت کی ہے. دشمن جو میدان میں آتا تھا نا نذیر بھائی، وہ یہ شرط رکھتا تھا. عربوں کا اصول کیا تھا کہ ان کے یہاں پہلوان is equivalent to 200. مطلب ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی یہ 200 آدمی کے برابر ہے. اس پہلوان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی فلاں equivalent to 200 people. مطلب وہ 200 آدمیوں کے ساتھ لڑتا ہے. فلاں پتہ چلا وہ 400 کے ساتھ لڑتا ہے. فلاں معلوم وہ 800 کے ساتھ لڑتا ہے. اچھا اس کو تو لڑنا ہے، اسے تو آنا ہے، مقابلے میں مسلمانوں کو جانا ہے. اب یہاں سے کوئی بھی کسی سواری پہ چڑھا اور چلا گیا. سمجھ رہا میری بات کو؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. سمجھ گئے؟ جس کے پاس جو تھا اس پہ سوار ہوا اور چلا گیا لڑنے کے لیے. تو کچھ جنگوں کے بعد سے ان پہلوانوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی پوری کی پوری. کہ بھئی یہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک پہلوان نے دوسرے سے کہا کہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہسٹری لکھی جائے گی اس میں بڑا غلط ایفیکٹ جائے گا. اس نے کہا بھئی کیا ایفیکٹ جائے گا؟ کہا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اسے مار دیتے ہیں تو بھی نہیں لکھ سکتے کس کو مارا، اور کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمیں مار دے تو بھی ہم نہیں بتا پائیں گے ہم کس سے مار کھائے. سمجھ رہا ہے میری بات کو؟ تو اسٹیٹس ہماری شجاعت کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کم سے کم وہ آئے جسے عرب کی بہادر دنیا جانتی ہو. میں نے پوری مجلس اس جملے میں پڑھ دی آپ کے سامنے. ہمارے سامنے کم سے کم وہ آئے کہ جس سے ہم مار کھائیں تو بھی فخر سے کہہ سکے ہم نے فلاں سے مار کھائی، جو ہمیں مار دے تو بھی ہم فخر سے کہہ سکے ہم نے فلاں سے مار کھائی اور فلاں نے ہمیں مارا، اور جسے ہم مار دیں تو ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہم نے فلاں کو مارا. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ یہ کیفیت ہے. اس کیفیت میں میرے مولا کو ہمیشہ جانا پڑتا تھا، چونکہ جب کوئی کھڑا ہوتا تھا جانے کے لیے تو رسول کہہ بھی دیں کہ چلے جاؤ تو سامنے سے انکار ہوتا تھا. ہسٹری سمجھیے آپ. میں آج کی مجلس میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہاتھ اٹھ جاتے تھے، نہیں بھائی
ایسے کو بھیجو جسے ہماری نسلیں جانتی ہو، ایسے کو بھیجو جسے کم سے کم ہمارا شہر جانتا ہو، قریہ جانتا ہو۔ اب میں علی کی بات نہیں کر رہا، ہٹ والو، تمہاری عقیدت کو دیکھتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی اس عرب کے بہادر کا نام تھا۔ میں اپنے امام کا تذکرہ، خلیفۃ المسلمین کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں معصوم کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں نور کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں نصیریوں کے خدا کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو نارمل بہادر عرب کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ صرف عربی بہادر کی حیثیت سے علی کی بہادری وہاں بیٹھی تھی کہ صرف علی بہادر نہ تھے، بلکہ علی کا بابا ابو طالب اتنا بڑا بہادر شخص تھا کہ عرب کا کوئی بہادر اگر دروازے پہ ملنے آتا، جب تک ابو طالب گھر میں رہتے اسے اپنا نام یاد رہتا، اسے اپنے چپلوں کا، اپنے نالین کا رنگ یاد رہتا، مگر جب ابو طالب گھر سے باہر نکل کے پوچھتے تو کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو نام بھی بھول جاتا تھا اور یہ بھی بھول جاتا تھا کہ اس نے تلوار ادھر باندھی تھی یا ادھر باندھی تھی۔ ابو طالب کی شجاعت عرب کے پنوں پر لکھی ہے کہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ابو طالب گھر سے جب باہر نکلتے اور نکل کے پوچھتے، ہاں بھائی کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، کون سے خطے میں رہتا ہے، کب آ کے بسا ہے، تازہ بسا ہے، پہلے سے بسا ہے، تیرے باپ دادا کی نسل میں کس کو پوجا جاتا ہے، کس کو مانا جاتا ہے، کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے، کون تیرا مولوی ہے، کس شریعت کو مانتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ یقین جانے ابو طالب کا سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ نام تو بھولتا ہی تھا، وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت تلوار داہنے باندھی تھی یا بائیں باندھی تھی۔ یہ ہے شجاعت۔ علی اس گھرانے سے، میرے ساتھ چلو، میں نے مسلمان سے پوچھا بھائی بتا تیرے یہاں امامت کی جگہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں امامت کی جگہ بادشاہت ہے۔ آپ کے یہاں؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بادشاہت کے پاس، بادشاہت کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے یہاں بادشاہت کے لیے کوئی سٹیٹس نہیں، ہمارے یہاں ایک سمپل سا فارمولہ ہے، خادم القوم ہی سید القوم ہوتا ہے اور سید القوم ہی خادم القوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس جملے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید میرا مجمع سمجھ گیا ہوگا۔ اچھا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ اپنے دین کے اصول میں بادشاہت کو جگہ دیتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ بات میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کے اصول میں بادشاہت کو جگہ دیتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں سادھو سیاست نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ان کے یہاں سادھو الگ آدمی ہوتا ہے اور سیاسی الگ آدمی ہوتا ہے، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں میں اصول دین میں بادشاہت کو جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اور وہ بادشاہت کو جو جگہ ملی ہے تو یہ بادشاہ کی بادشاہت کے بڑھنے کو ظلم کم اور رحمت پروردگار زیادہ مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے کہوں، سمجھیے گا بات کو ذرا، میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ ظلم کم اور رحمت پروردگار زیادہ مانتے ہیں، اور اسی رحمت کو ماننے کے سبب وہ اسے خلیفہ بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے، دور دور تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، تو امام بھی ہو سکتا ہے اور خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ان کے یہاں کے اسکول آف تھاٹ میں اور ہمارے یہاں میں ایک خاص فرق ہے، شاید یہی فرق ہم کو الگ کرتا ہے سب سے، یا سب کو ہم سے الگ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کے اسکول آف تھاٹ میں یعنی ان کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں خاص فرق ہے۔ وہ بادشاہ کو امام مانتے ہیں، ہم امام کو بادشاہ مانتے ہیں۔ اور سنیے گا، اسے شیعہ سنی میں نہ بانٹیے گا، اسے شیعہ سنی میں نہ بانٹیے گا، اسے سچ اور جھوٹ میں بانٹیے گا، اسے حق اور باطل میں بانٹیے گا، اسے حق اور باطل میں بانٹیے گا۔ چلیے میں آپ کو اجمیر کی دھرتی پر لے کے چلتا ہوں، چلیے چلتے ہیں ساتھ مل کر، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، بتائیے آپ کی نظر میں بادشاہ امام ہے یا امام بادشاہ ہے؟ تو خواجہ اجمیری کہیں گے رشید
میری قبر پہ ایک شعر لکھا ہے، پڑھ لے، تجھے جواب مل جائے گا۔ شاست حسین، بادشاہ شاست حسین۔ بابا سے بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں جو امام ہے وہی بادشاہ ہے۔ جو ہمارے یہاں امام ہے وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے، جو ہمارے یہاں امام ہے وہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے۔ جو بادشاہ مانیے نا آپ، جب آپ بادشاہ مان لیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ پردے کے اس پار کون ہے اور اس پار کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ اسی وقت پریشان ہوں گے جب بادشاہ نہیں مانیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب آ جاتے ہیں اس منزل پر جہاں پر ہم کسی سچے کی بات کرتے ہیں، کسی پاک کی بات کرتے ہیں، کسی طاہر کی بات کرتے ہیں، کسی عظیم کی بات کرتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی ابن ابی طالب نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی ابن ابی طالب نے فلاں وقت میں فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ بھائی عقل استعمال کرو، روایتوں سے دین سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل بہت بڑی رہبر ہے، اسے مت چھوڑا کریں۔ آپ یہ بتائیں، مریم معصومہ؟ مریم معصومہ؟ عیسیٰ معصوم ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، ٹھیک تو کہہ رہا ہوں۔ مریم معصومہ اور عیسیٰ معصوم؟ وہ عیسیٰ بھی آئیں گے اور میرے امام بھی آئیں گے، تو آگے کون ہوگا اور پیچھے کون ہوگا؟ بھائی مجھے انصاف سے بتاؤ نا، بھائی آگے کون ہوگا اور پیچھے کون ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمارے امام آگے ہوں گے اور عیسیٰ پیچھے ہوں گے۔ یہی تو جواب ہے۔ تاریخ کو مت دیکھا کرو، عقل دیکھا کرو، عقل کیا کہہ رہی ہے۔ جب معصومہ ماں کا معصوم بیٹا علی کے 11ویں بیٹے کے پیچھے پڑ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، جب معصومہ ماں کا معصوم بیٹا علی کے 11ویں بیٹے کے پیچھے پڑ رہا ہے، تو عرب کا وہ نام جس کی ماں کا بھی پتہ نہیں وہ علی کے آگے کیسے بڑھ سکتا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو منزل دیکھنا ہے علی کی؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلیے میں لے کے چلتا ہوں اور یہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سیدہ، آپ کو تکلیف دکھا رہا ہوں علی کی تکلیف، جہاں سیدہ اپنے شوہر علی ابن ابی طالب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی یہ کیسی کیفیت ہے کہ میں آپ کو ویسی حالت میں گھر میں پا رہی ہوں جیسے بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جنین کی کیفیت۔ علی یوں بیٹھے ہوا کرتے تھے گھر میں، گھٹنے سینے کی طرف، اور خاموشی سے علی بیٹھے رہتے تھے۔ علی کیا کوئی راستے میں اپنا ملنے والا نہیں ہوتا؟ فضائل میں بعد میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، ابھی یہ حقیقت کو سنی۔ کیا علی کوئی ملنے والا نہیں ہوتا جو آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کا مولا سیدہ سے یہ کہتا ہے اے رسول کی بیٹی میں تجھے کیا بتاؤں، سلام کرنا تو دور کی بات، اب میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب نہیں دیتا۔ یہ علی کے حالات ہیں، علی کے حالات۔ اب یہاں سے آپ سننا شروع کریں، اس حالات سے گزرا ہے میرا مولا، اور اس حالات سے گزرنے کے بعد اب امت آئی ہے دروازے پر، حکومت سنبھال لو۔ اب امت آئی ہے دروازے پر، حکومت سنبھال لو۔ مولا نے کہا نہیں میں حکومت کے لیے گھر سے نہیں نکلوں گا، کہا ہدایت کا کام سنبھال لو، کہا ہاں میں ہدایت کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ اب نکلے ہیں گھر سے، ٹھیک ہے، اب گھر سے آئے ہیں مسجد میں، ٹھیک۔ اب یہ آپ ممبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ آخری زینہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 4 ہی زینے ہوتے ہیں۔ اب اوپر جو تھے وہ رسول بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اوپر رسول بیٹھتے تھے۔ خلیفہ اول آئے تو یہاں بیٹھے، ان کے پاؤں کے پاس خلیفہ دوم بیٹھے، ان کے پاؤں کے پاس خلیفہ سوم بیٹھے۔ اب جگہ تو کوئی بچی نہیں ہے اور بیعت لینے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، تو سارے کے سارے بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ علی آئیں گے تو بیعت کیسے لیں گے۔ اب یہاں سے جاگ کے سنیے گا، علی آئیں گے تو بیعت کیسے لیں گے۔ اچھا دیکھیے عرب کے مجمع پہ ذرا غور کیجئے گا، عرب کا یہ جو مجمع جمع ہوا ہے نا، یہ جو صرف علی کو سننے کے لیے آ رہا ہے، اسے پتا ہے
کہ یہ وہ بولے گا جو رسول بولا کرتے تھے، کیونکہ رسول نے اپنی آخری تقریر میں اسی کے لیے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اب مجمع پہلے سے بھر گیا مسجد کوفہ میں، اتنا مجمع مسجد کوفہ میں پہلے کبھی نہیں آیا، باہر کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، لوگ بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ وہ یہودی بھرے ہوئے ہیں جو ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں سہانوبھوتی رکھا کرتے تھے آل محمد کے گھر سے، سمجھ رہا ہے میری بات کو؟ وہ سارے کے سارے کہ آج علی کیا کریں گے، آج علی بولیں گے تو کیا بولیں گے، آج علی کہیں گے تو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آج علی کہیں گے تو کیا کہیں گے میرے دوستو، پوری مجمع کے آخری جوان کی توجہ چاہتا ہوں، آج علی منبر پر کہیں گے تو کیا کہیں گے۔ میرا مولا مسجد میں داخل ہوا، صفوں کو کراس کرتا ہوا، عبور کرتا ہوا، آیا کہاں پر؟ منبر کے پاس، وہاں پاؤں رکھا جہاں خلیفہ سوم بیٹھے تھے، وہاں پاؤں رکھا جہاں خلیفہ دوم بیٹھے تھے، وہاں پاؤں رکھا جہاں خلیفہ اول بیٹھے تھے، اور وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اب بیٹھ گئے علی خاموشی کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں علی، سب ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہے یہ دیکھو رسول کی جگہ بیٹھ گئے، یہ دیکھو رسول کی جگہ بیٹھ گئے۔ اب اس میں تازے تازے بھی تو بہت لوگ آئے ہیں نا، 25 سال کے پرانے کے حالات تو کسی کو پتہ نہیں ہے، نئے نئے، کوئی 5 سال سے آیا ہے، کوئی 7 سال سے آیا ہے، کوئی 10 سال سے آیا ہے، کوئی 15 سال سے آیا ہے، جو بہول مجمع ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ 20-25 والا ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ تو 25 سال سے پہلے کی بات چیت ہو رہی ہے، دیکھو علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے، دیکھو علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے، دیکھو علی رسول کی جگہ، مطلب مسجد میں بھی جو مجمع تھا نا وہ مانتا تھا کہ ہم رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں ان کی ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ان کی مینٹلٹی بھی یہ ایکسیپٹ کرتی تھی کہ محمد کی جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد کی جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ نہ ہم محمد جیسے نہ محمد ہم جیسا، نہ ہم محمد جیسے نہ محمد ہم جیسا۔ علی نے محمد کی جگہ بیٹھ کر پہلے چاروں طرف دیکھا، لوگوں کو جو کچھ بولنا تھا ایک دوسرے سے بول چکے، میرا وہ امام جو آنکھوں میں جھانک کر نسلوں میں پیدا ہونے والے مومن اور کافر کی شناخت کر لیتا ہے، وہ ایک بار کہتا ہے عرب کے اے لوگو جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، جو نبوت کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ علی نے رسول کی جگہ لے لی ہے؟ ایک نے دوسرے کو دیکھا، کسی کی طاقت نہ تھی کہ کوئی کچھ بول پاتا اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولے۔ میرا مولا کہتا ہے تمہیں آج کا منبر یاد ہے، کیا تمہیں کل کا واقعہ یاد نہیں جب رسول کعبے سے بت توڑتے وقت مجھے بلا کے فرما رہے تھے اے علی میرے کاندھے پر قدم رکھ دے؟ اے علی میرے کاندھے پر، میں نے اس کاندھے پر جس پہ مہر نبوت تھا قدم رکھا، جب میں وہاں پاؤں رکھ سکتا ہوں جو خود جسم محمد ہے، تو میں تمہارے اس لکڑی کے منبر پر جس پر رسول بیٹھے ہیں میں نہیں بیٹھ سکتا؟ حضور یہ کمال ہے آپ کے یہاں، جتنے بولنے والے آئے نا آپ کے یہاں، جو بھی امام ہیں آپ کے یہاں، جو بھی معصوم ہیں آپ کے یہاں، جو بھی خلیفہ ہے، وہ بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا، اب ذرا سا میرے ساتھ رہیے، تھوڑی سی ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ میں یہاں سے آپ کے سامنے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا، میرے مولا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، امہٹ کا مجمع ہے، اتر پردیش ایک ہندوستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل اکھاڑا بھی ہے اور بڑا اسٹیٹ بھی ہے، آپ مجھے بتائیے آپ کے یہاں تو 2 پارٹیاں ایسی ہیں جس کے صدر بدلتے ہی نہیں، ہر 3 سال پہ میٹنگ ہوتی ہے اور وہی پریسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی پارٹی ہے۔ کم سے کم 2 پارٹیاں تو بڑی ہیں آپ کے یہاں جو یکے بعد دیگرے رولنگ میں آتی رہتی ہے، اس کے پریسیڈنٹ کبھی نہیں بدلتے، سپریمو رہتا ہے ہمیشہ، حالانکہ الیکشن بھی ہوتا ہے۔ الیکشن اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ایک بار بن چکا ہے وہ بار بار بنے، الیکشن اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی موقع دیا جائے۔ مگر آپ کے اتر پردیش میں 2 پارٹیوں میں صدر نہیں بدلتے، کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ پروسیس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سینئر وائس پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے
بوڑھا، عمر دراز، سیاست مدار، اچھی سوچ سمجھ رکھنے والا، 3 سال کے بعد جب نام پرپوز ہوتا ہے تو وہ اسی صدر کا نام دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جنرل سیکریٹری سے بولتا ہے کہ تم ویٹو لگا دو، وہ اوکے کرتا ہے، پارٹی کے سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر 3 سال کے لیے وہ صدر بن جاتا ہے۔ تو سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا صدر اگر بدلتا بھی ہے تو دوسرے صدر کو لاتا ہے، اور دوسرے صدر کا نام خود پرپوز کرتا ہے۔ دوسرے صدر کا نام وہ کیوں پرپوز کرتا ہے؟ اپنی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، مگر دوسرے صدر کا نام اس لیے پرپوز کرتا ہے کہ یہ پروسیس ہے، پروسیس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ایسے کو لاتا ہے جو آنے کے بعد اس کی فائل نہ کھلوائے۔ سنیے گا، یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، بدلا نہیں ہے۔ جب سے دنیا نے سیاست کرنا سیکھا ہے تب سے یہی پروسیس چل رہا ہے کہ صدر اگر بدلنا ہو تو اپنی جگہ اس کا نام دیتا ہے جو اس کے گھوٹالوں کی فائلیں نہ کھولے۔ بھائی یہ سچ ہے، میں غلط نہیں بول رہا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیاست میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چلیے اسلامک پروسیس دکھا دیتا ہوں، سو کالڈ اسلامک پروسیس میں بول دوں۔ خلیفہ اول کو چنا گیا، خلیفہ دوم کا نام کس نے پرپوز کیا؟ خلیفہ اول نے۔ اور خلیفہ سوم کا کس نے نام پرپوز کیا؟ خلیفہ دوم نے۔ تو اگر پرپوز ہونے پر ہی نام طے ہونا تھا تو علی کا نام بھی یہی لوگ پرپوز کرتے۔ ہائے 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 ہائے، وہ علی ان کی لسٹنگ میں نہیں تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علی کو بنایا جائے گا یا ہم بنانے دیں گے۔ امت یتیم ہو کے آئی دروازے پر، کوئی نہیں ہے۔ اب کیسے یتیم ہو گئی امت یہ بھی سن لو، وقت ہے نا میرے پاس؟ اب یہ بھی سن لیجئے آپ۔ شہر کے کنارے بسے ہوئے گاؤں سے ایک یہودی رسول کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے معجزہ دیکھنا ہے۔ کہا بھائی جب تم سوچ کے ہی آئے ہو کہ تمہیں معجزہ دیکھنا ہے تو بتا بھی دو کیا معجزہ دیکھنا ہے۔ تو کہا معجزہ یہ دیکھنا ہے کہ سامنے جو پہاڑی ہے اس سے اونٹنیاں نکلے، اور رنگ بدن ان کا ایسا ہو اور آنکھیں ان کی ایسی ہو۔ کمبینیشن بھی سوچ کے آیا تھا، اور ایسا ڈیفیکلٹ کمبینیشن جو عرب میں ہوتا نہیں تھا۔ پیغمبر نے کہا چل میرے ساتھ، میں ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ پیغمبر چلے، لبھائے محمد جنبش کیا، آسمان سے ایک آواز آئی اور دنیا نے پہاڑ کے پھٹنے کی آواز سنی اور اونٹنیاں نکلنے لگی۔ ابھی اونٹنیاں پوری نکلی نہیں تھی کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتا ہے نبی اللہ اسے واپس کر دیجئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جا کر اپنے گاؤں میں اس معجزے کی تبلیغ کرتا ہوں، کچھ اور کو مسلمان کرتا ہوں اور واپس لاتا ہوں، پھر یہ معجزہ دکھا دیجئے گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو کہتا ہے واپس کرنے کو، میں واپس کر دیتا ہوں۔ رسول نے اشارہ کیا، اونٹنیاں واپس چلی گئیں، وہ اپنے گاؤں چلا گیا، رسول اپنے مقام پہ آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سے وہ لوگوں کو مسلمان کر کے واپس شہر میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ پوچھا بھائی ان کا جانشین کون ہے؟ کہا وہ جو تخت خلافت پہ بیٹھے ہیں وہ جانشین ہے، چلے جاؤ۔ آ گیا دربار میں، بھئی آ گیا دربار میں، مجھے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو۔ دربار میں آ گیا، آ کے کہتا ہے سلام بجا لاتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے وعلیکم سلام، بیٹھ جاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ اس وقت کیسے، کس طرح، کیا آنا ہوا؟ کہ لیں آپ کون ہیں؟ کہا تو دربار میں آ کے مجھ سے پوچھ رہا میں کون ہوں؟ کہا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ کہا میں جانشین رسول ہوں۔ کہا بس یہی جاننا چاہتا تھا، میں تو ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا سوال لے کے آیا؟ کہا وہ نبی نے ایک معجزہ دکھایا تھا، پہاڑ پھٹے تھے، اونٹنیاں نکلی تھی، بدن کا رنگ یہ تھا، آنکھوں کا رنگ یہ تھا، میں نے آدھا ہی دیکھا تھا، چونکہ یقین آ گیا تھا، گاؤں چلا گیا تھا، مسلمان لوگوں کو لے کے آیا ہوں۔ آپ چلیے جانشین ہے، جانشین اسے کہتے ہیں جو بچے ہوئے کام کو پورا کرتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، امٹ والو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ جانشین وہ ہوتا ہے جو بچے ہوئے کام کو پورا کرتا ہو۔ آپ چلیے بچے ہوئے کام کو پورا کر دیے۔ ان کا نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو نے کیا مجھے خدا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ نبی نے پتہ نہیں یہ کیا کہ نہیں کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ بھائی میری آنکھوں نے دیکھا، اتنے لوگوں کو لے کے آیا ہوں میں،
اور یہ میرے کہنے پہ مسلمان ہوئے ہیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، تاریخ تین ہے، ایک کہتی ہے 700 سال کا صحابی، ایک کہتی ہے 400 سال کا صحابی، اور ایک کہتی ہے 300 سال کا صحابی۔ یہ 300 سال کا بزرگ صحابی کھڑا ہوا اس یہودی اور تازہ ہوئے مسلمان کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہتا ہے چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، یہاں مشکلیں ڈسکس نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، چل تجھے میں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس دروازے پر آئے جس دروازے پر جبرائیل جھاڑو دیا کرتے ہیں، اور آنے کے بعد مولا کو سلام کیا۔ علی نے سلام کے جواب میں کہا سلمان خود بھی آئے ہو اور اسے بھی لے کے آئے ہو جسے معجزہ دیکھنا ہے؟ کہا ہاں مولا آپ تو جانتے ہیں، میں اسے بھی لے کے آیا ہوں۔ کہا پھر اس پہاڑ تک لے کے چلو جس سے میرے رسول نے معجزہ دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لے کے چلے۔ ادھر پیچھے سے امام پہنچے، ادھر ویسے ہی اشارہ کیا جیسے نبی نے اشارہ کیا تھا، ویسے ہی کلمات جاری کیے جیسے نبی نے کلمات جاری کیے، ویسے ہی کام کیا جیسے جانشین کام کیا کرتا ہے۔ جملہ تو اصل میں یہ تھا دوستو، ویسے ہی کام کیا جیسے جانشین کام کیا کرتا ہے۔ پھر ویسا ہی ہوا، آسمان نے آواز سنی، پہاڑ پھٹے، اونٹنیاں ویسی نکلی۔ اس نے اب انکار نہیں کیا، اونٹنیوں کو نکلنے دیا، آنکھوں کے رنگ کو دیکھا، جسم کے رنگ کو دیکھا، اپنے سارے دوستوں کو 500 لوگوں کو سارے دوستوں کو جمع کر کہا دیکھو بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ محمد نے یہ معجزہ دکھایا تھا، دیکھو بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ محمد نے یہ معجزہ دکھایا تھا، دیکھو بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ محمد نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ سب نے دوبارہ کلمہ پڑھا، سب نے تجدید ایمان کے کلمات جاری کیے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ چونکہ کام ہو چکا تھا، علی دھیمے دھیمے قدموں سے اس مجمع سے باہر نکلے اور دور جانے لگے۔ سلمان علی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا وہ شخص آ کے مولا کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے نبی کی نبوت کا کلمہ تو محمد نے سنا، تیری ولایت کا کلمہ کون سنے گا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ مولا کہتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مسکرا کے کہا میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا میری ولایت کا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو نے کیسے پہچانا کہ میں امام ہوں؟ کہتا مولا جس کتاب میں پڑھا تھا نبی کیسا ہوگا، اسی کتاب میں لکھا تھا امام کیسا ہوگا۔ ساتھ مل کے حیدری۔ دیکھیے بیٹھنے کو کوئی کہیں بھی بیٹھ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ اب علی کی گورنمنٹ شروع ہو گئی، علی کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ معاویہ نے پیرلل گورنمنٹ شروع کر دی شام میں، ہے نا۔ اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جسے سمجھیے گا۔ اس نے ایک نئے ملک کی گھوشنا کر دی، سمجھ رہے ہیں آپ، جیسے اسامہ بن لادن نے چاہا تھا کہ وہ افغانستان میں ایک نیا تورا بورا کا افغانستان کھڑا کر دے اپنا، سمجھ رہے ہیں، بالکل ویسا ہی یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اپنا علاقہ گھوشت کر دینا۔ پیرلل گورنمنٹ شروع کر دی۔ گورنمنٹ شروع کرنے کے بعد اس نے نزدیک کے ملکوں سے رابطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت جس ملک کو آپ اٹالی کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت وہ ملک صرف ایک شہر کے نام سے مشہور تھا، اور وہ ملک ہوا کرتا تھا روم۔ ملانو کے قریب میں یہ ایک شہر ہے اٹالی میں، ملک اٹالی بولا جاتا ہے۔ روم کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، چونکہ بہت پیسے والا ملک تھا اور بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا ملک تھا، بلکہ ایک جملہ پہلے سے کہہ دوں، انگریز ملک تھا یہ عرب ملک، اور وہ تاکہ آپ سمجھ سکیے بڑی آسانی سے، عرب ملک اور انگریز ملک میں، یہ عربوں میں سب سے پہلے معاویہ نے یہ کوشش کی کہ اب ہم لوگوں کے ریلیشن نزدیک کے پڑوس کے ملکوں سے ہونے چاہیے، تاکہ تجارت ہو سکے، ریونیو آ سکے، پیسے آ سکیں اور گورنمنٹ چل سکے، چونکہ گورنمنٹ چلنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے خط لکھنا شروع کیا۔ قیصر روم نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ اچانک میں اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ علی کون ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کہ اچھا، کہاں ان کا اسٹیٹ آف ورک ہے، کہاں کام کرتے ہیں، یہ کہاں رہ کے حکومت کر رہے ہیں؟ کہا کوفہ شہر ہے حضور۔ اچھا،
اور یہ جو سامنے ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ کہ یہ معاویہ ہے حضور۔ اچھا، ملک کا شام ہے، اس نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو گاؤں کی سادی مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ جنگل میں جنگل راج چلاتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ چندن کی لکڑی کی تسکری ہوتی تھی کسی زمانے میں، اور بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا کسی ڈاکو کا، اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پیرلل گورنمنٹ چلاتا ہے اپنی، یعنی ایک طرف اسٹیٹ گورنمنٹ اور ایک طرف اس کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ نکسل وادیوں کے لیے آپ سنتے ہیں کہ ان کی پیرلل گورنمنٹ چلتی ہے، ایک طرف اسٹیٹ گورنمنٹ اور ایک طرف ان کی جنگل میں جنگل راج، انہوں نے جو فرمان جاری کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب ہسٹری مان رہی ہے کہ علی کے زمانے میں علی ہی آفیشیل خلیفہ تھے، بھیا چوتھائی مانو، علی ہی آفیشیل تھے، تو یہ ان آفیشیلی معاویہ کیسے آ گیا بھائی؟ غور کیجئے گا، یہ باتیں آپ کو کل کام آئیں گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب علی کا زمانہ چل رہا ہے تو معاویہ کہاں سے آ گئے؟ ختم ہو الیکشن پروسیس سے آپ چنیں تو بات الگ ہے، میں اس میں آپ سے کوئی بحث ہی نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو علی کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ بھائی علی کی گورنمنٹ چلتے آپ نے کیسے ایک نیا نام چن لیا؟ پیرلل گورنمنٹ، ساتھ ساتھ شام میں الگ حکومت اور کوفہ میں الگ۔ اب سنیے گا غور سے، اس نے کہا ایسا کرو بازار میں کسی کو بھیجو، پتہ کرو کہ کیا عرب کے کوئی تاجر اپنے وفد کے ساتھ آیا ہے یہاں پر۔ بادشاہ نے پتہ کروایا، لوگوں نے کہا ہاں ایک دو تاجر پائے گئے ہیں بازار میں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک شام کا اور ایک کوفے کا۔ کہا ذرا انہیں دربار میں بلاؤ۔ دربار میں بلایا گیا، شام والے سے پوچھا بھائی تو نے شام میں زندگی کی ہے یا بس تو نام کا شامی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو شام میں ہی رہتا ہوں، فلاں فلاں مہینے میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں اور اب میں تجارت کے لیے آیا۔ کہا یہ بتا تیرا خلیفہ کون ہے؟ کہا شام میں خلیفہ معاویہ ہے۔ اچھا تو نے معاویہ کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں بالکل دیکھا ہے۔ کیا تو بتا سکتا ہے معاویہ کیسا دکھتا ہے؟ کہا ہاں بتا سکتا ہوں معاویہ کیسا دکھتا ہے۔ اپنے دربار کے مصور کو بلایا، کہا ذرا جیسے جیسے یہ حلیہ بتا رہا ہے ویسا ویسا کاغذ پہ حلیہ بنا۔ کوفے والے سے پوچھا بھائی تو؟ کہا میں بھی تجارت کے لیے آیا۔ علی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں بالکل علی کو دیکھا، علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اچھا ذرا علی کے چہرے کے بارے میں بتا، علی کا چہرہ کیسا ہے؟ مصور کو بلایا اور کہا ذرا تصویر بنا۔ دو تصویر بن گئی، دونوں کاغذوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے علماء کو بلایا جنہیں انجیل، زبور اور توریت کا علم تھا، اور کہا کتاب آسمانی کی روشنی میں ان دونوں تصویروں کو، ان کے خد و خال کو، ان کے چہرے کو، رنگت کو، ابرو کو، ان کے پلکوں کو، ان کی پیشانی کو، ان کے بال کو، ان کی داڑھیوں کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ ان علماء نے اپنی کتاب آسمانی کا مطالعہ کر کے ولی کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، صالح کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، عابد کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، نبی کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، رسول کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، بڑے لوگوں کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، اللہ والوں کی جو جو پہچان ہو سکتی تھی، ان پہچانوں سے دونوں تصویروں کو جانچا، اور جانچنے کے بعد علی کی تصویر پہ لکھا حق کس کے ساتھ ہے۔ اب جب میں جملہ تمام کروں گا تو اتنا دھیرے آپ نہیں بول پائیں گے۔ حق اس کے ساتھ ہے۔ کاتب کو بلایا، جی سرکار خط لکھ، ایک خط معاویہ کو لکھ اور ایک خط علی کو۔ میں تھوڑا بہت آپ کے بارے میں جان پایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی سفیر آئے جو آپ کے بارے میں پوری شناخت کرائے، آپ کے باپ دادا، آپ کا شجرہ، آپ کا قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کی زبان، آپ کا علم، آپ کی پہچان، آپ کا برتاؤ، آپ کی معرفت، آپ کے خاندان کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلومات چاہیے تاکہ میں یہ طے کر پاؤں کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنا زراعتی معاہدہ بناؤں، کس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ رکھوں، کس کے ساتھ ہمسائے کا برتاؤ کروں، کس کے ساتھ رشتہ رکھوں اور کس کے ساتھ رشتہ نہ رکھوں۔ ایک خط معاویہ کے پاس اور ایک خط علی ابن ابی طالب کے پاس۔ معاویہ نے خط پڑھا خوشی کے مارے،
فوراً ہی اپنے دربار میں چند لوگوں کو بلایا اور سب کا چہرہ دیکھا، اور چونکہ دھرندر پولیٹیشین تھا اس لیے فوراً اس نے کہا نہیں، کسی دوسرے کو بھیجنا ٹھیک نہیں ہوگا، اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور بلا کے کہا یزید تو جا۔ یزید بھی روم آ گیا اور ادھر امام کے پاس خط آیا، امام نے خط پڑھا اور اپنے بیٹے حسن کو بلایا۔ کہا میرے لال حسن، سامان سفر تیار کرو، تمہیں روم کی طرف جانا ہے، شہر روم میں قیصر روم سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ امام حسن نے فرمایا جی بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ امام تیار ہوئے اور روم پہنچ گئے۔ ادھر یزید بھی پہنچا۔ آپ میرے ایک ایک جملے کو بڑے غور سے سنیے گا۔ ادھر یزید تیار ہوا، یزید تیار ہو کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے گھٹنے ٹیکے کھڑا ہوا، بادشاہ کو سلام کیا، سیڑھیوں پہ چڑھا، بادشاہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، چوما، پھر گھٹنے ٹیکے، ادب بجا لایا، آداب بجا لایا، اور بجا لانے کے بعد ابھی جھک کے سلامی کر رہا تھا، بادشاہ نے اس کا کوئی خیال نہ کیا اور کہا سامنے کرسی لگی ہے بیٹھ جاؤ۔ یزید بیٹھ گیا۔ میرا مولا حسن دربار میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ کا امام دربار میں داخل ہوا، وہ جس کی ذات اور جس کی شخصیت پر کوئی چیز روب بن کے اثر نہیں ڈال سکتی، اس نے اپنے حلم کے ساتھ اعلان کیا کہ جو بڑا ہے وہی بڑا رہتا ہے، بڑی جگہ بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ دربار میں داخل ہوئے، نہ ہاتھ تھاما، نہ گھٹنے کے بل آئے، نہ ہاتھ چوما، کچھ بھی نہیں۔ سیڑھیوں پہ چڑھے، بادشاہ روب کے مارے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ کے لیے جگہ ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ امام حسن بیٹھ گئے۔ اپنے غلام سے کہتا ہے ذرا صندوق لے آ۔ صندوق لایا گیا، بادشاہ اٹھا، صندوق کھولا، اس میں 313 تصویریں تھی۔ پہلی تصویر اٹھائی، یزید کے سامنے رکھی۔ کہا یزید یہ بتا تو جانتا یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ تصویر کس کی ہے۔ کیا تجھے لگتا ہے کہ تیرے باپ کو معلوم ہے کہ یہ تصویر کس کی ہوگی؟ کہا اگر میرے باپ کو پتا ہوتا تو مجھے بھی پتا ہوتا۔ میں نے ایک جملہ کہا یہ وکالت کی جگہ ہے، وہ وکالت میں الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ میری بات کو۔ تصویر دکھائی، کہا تجھے پتا ہے یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ تصویر کس کی ہے۔ تجھے لگتا ہے کہ تیرے باپ معاویہ کو معلوم ہوگا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا نہیں، کیسے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ تیرے باپ کو نہیں معلوم؟ کہا میرے باپ کو پتا ہوتا تو مجھے بھی پتا ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ تصویر کس کی ہے۔ دوسری نکالی، کہا تجھے معلوم ہے یہ کس کی؟ کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس کی ہے۔ تصویر رکھ دی، پلٹے مولا کی طرف، کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، مگر میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر پہلے آپ سے پوچھ لیتا اور آپ بتا دیتے تو یہ کہہ دیتا کہ میں تو جانتا تھا۔ میں تو جانتا تھا، آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا، پر آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اب آپ نے ان سے پوچھ لیا ہے تو اب انہی کی بات صحیح، وہ تو ہاں میں ہاں ملا دیتا اور جاننے والوں میں ہو جاتا۔ میرے امام مسکرا کے پوچھتے ہیں تو سوال کر، تو سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو سوال کر، تو سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بتائیے یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا دوسری تصویر لا، یہ تصویر کس کی ہے؟ تیسری لا، یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا دیکھیے آدم کی تصویر ہے، یہ ان کے بیٹے شیش کی تصویر ہے، یہ انوش کی تصویر ہے، یہ قینان کی تصویر ہے، یہ مہلائیل کی تصویر ہے، یہ الیارس کی تصویر ہے، یہ اخنوح کی تصویر ہے، یہ ملک کی تصویر ہے، یہ نوح کی تصویر ہے، یہ سام کی ہے، یہ ارفحشد کی ہے، یہ شالخ کی ہے، یہ عابر کی ہے، یہ ارغو کی ہے، یہ شروح کی ہے، یہ ناخور کی ہے، یہ ابراہیم کی ہے، یہ اسماعیل کی ہے، یہ او کی ہے، یہ اور کی ہے، یہ اود کی ہے، یہ عدنان کی ہے، یہ ماد کی ہے، یہ الحمیسہ کی ہے، الیسا کی ہے، قیدار کی ہے، بنت کی ہے، سلیمان کی ہے، یعقوب کی ہے، یوسف کی ہے۔ یہ ساری تصویریں تیرے پاس جہاں سے بھی آئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ تجھے کس نے بتایا اور کس نے نہیں بتایا، تو مجھ سے سن۔ میں تجھے یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نبی کی عمر کتنی ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی زمانہ نبوت کتنا ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا اس کی شریعت کون سی ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا اس کی کتاب کون سی ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا اس کا خطہ اور علاقہ کون سا ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا یہ دفن کہاں ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد کون نبی ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد کون نبی ہے۔ وہ اپنے مقام سے تصویروں کو لے کر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے درباریوں سے کہتا ہے دیکھتے کیا ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہے؟
بیٹا ایسا ہے، باپ کیسا ہوگا؟ یہ ہے شان علی ابن ابی طالب۔ معاویہ بڑا چالاک تھا، یزید نے آ کے بتایا کہ وہاں تو بہت گڑبڑ ہو گئی، وہاں تو بادشاہت کی چلی نہیں، وہاں تو امامت کی چلی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لے کر چلا آیا، وہاں تو کچھ چلی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ اس نے پھر خط لکھا کہ ایسا ہے، اپنے سوالات جو ہے وہ مجھے لکھ کے بھیج دے، خلیفہ میں ہوں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ قیصر روم بھی بڑا چالاک تھا، اس نے بھی کچھ سوالات لکھے اور لکھ کے بھیج دیے۔ اب جب معاویہ نے سوالات پڑھے تو عقل ٹھکانے آ گئی، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ تو جوابات دے نہیں سکتا۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا، تھیلیاں دی، کہا یہ سوال جو ہے وہ چلے جاؤ علی کے پاس، بس ذرا سلام کر لینا، جھک کے خیریت پوچھ لینا، کہہ دینا مسافر ہوں۔ یہ ان کے گھرانے کا اصول ہے، مسافروں سے کھلا کے بات کرتے ہیں، تمہیں گھر لے کے چلے جائیں گے، جب بات زیادہ ہو تو کہہ دینا حضور یہ سوالات ہیں، کچھ جواب دے دیجئے۔ آ گیا ویسے ہی سوال جیب میں دبائے ہوئے علی کے دروازے پر، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، آپ علی ہیں؟ کہا میں علی ہوں، مسافر ہوں میں، کہا اچھا ٹھہر، تجھے لے کے چلتا ہوں، ساتھ کھائیں گے، وہ تو نہیں کھا سکتا تو جو میں کھاتا ہوں، مگر تیرے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ جلدی میں تھا، کہا مولا کھانا نہیں ہے، بس یہ کچھ سوالات تھے۔ کہا فکر کیوں کرتا ہے، میں تجھے بھی پہچانتا ہوں اور جس نے تجھے بھیجا ہے اسے بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم دنیا کی خوش نصیب قوم ہو جس کے پاس علی جیسا رہبر ہے، خوش نصیب قوم، زمین دنیا کی خوش نصیب قوم۔ حضور یہ ہے، خلافت میں گھس بیٹھ کرنے والے، ملک میں گھس بیٹھ کرنے والے، سرحدوں میں گھس بیٹھ کرنے والے، کشمیر میں گھس بیٹھ کرنے والے، یہ سب ایک ہی کیوں ہیں؟ غور کیجئے گا، اس لیے کہ اصول دین میں عدل نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب شیعت پہ ایک جملہ کہہ دوں، چونکہ ہمارے ہاں عدل ہے، بھائی نذیر بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جملہ میرے مولا نے بھی میرے ذہن میں دیا، چونکہ ہمارے یہاں عدل ہے، اس لیے جو 8ویں درجے کا ہے وہ 9ویں درجے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، جو 9ویں درجے کا ہے وہ 10ویں درجے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، جس کا جو درجہ ہے وہ اپنے درجے میں رہتا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، درجے والے تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بنا درجے والے کیا مقابلہ کریں گے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میرے دوستو، کافی وقت لے لیا آپ کا، 11:30 ہو چکا ہے، اور یہیں سے ربط مسائل، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے درمیان آیا تو گفتگو رہے گی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسے چاہنے کے لیے کہا جسے وہ خود چاہتا ہے۔ جی، اسے چاہنے کے لیے کہا، جی، اور آپ مصائب میں اس پہ روتے ہیں جس پر خود آپ کا رسول روتا ہے۔ ماشاءاللہ، تا حد نظر مجمع ہے، مولا ان سب کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کو باآبرو رکھے، آپ سب کو باعزت رکھے۔
مولا آپ کا مقدر کرے کہ آپ حسین کے غم میں روتے رہے. بہت متبرک آنکھیں ہوتی ہیں وہ جو حسین کے غم میں گریہ کرتی ہیں. جو گریہ نہیں بھی کرتی سید سجاد کی دعا انہیں بھی لگتی. کسی سائل نے سید سجاد سے سوال کیا تھا مولا وہ جو تیری مجلس میں نہیں روتا اس کے لیے آپ ائمہ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم سارے کے سارے معصوم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. مولا جو نہیں روتا کہاں ہم سب دعا کرتے ہیں. کم سے کم وہ مجلس میں بیٹھ کے یہ تو سوچتا ہوگا ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گیا. یہ جو جوان کنارے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہیں بیٹھ جاؤ, اپنی چپلوں پہ بیٹھ جاؤ, اس جگہ پر بیٹھ جاؤ. دیکھو یہ فرش ازا ہے, تمہاری زمین خون سے رنگین نہیں ہے. تمہیں تو بیٹھ کے مصائب کی روایتیں سننی ہیں. جب تمہیں بہت بے چین تمہارا مولا سید سجاد دیکھتا ہے نا تو پلٹ کے کہتا بابا انہوں نے تو خطیب سے تیرے اکبر کے گرنے کی روایت سنی ہے, تیرے اکبر کو گرتے نہیں دیکھا. میں مجلسوں میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ مجلس میں نا امیروں جیسے مت رویا کرو, مجلس میں غریبوں جیسے رویا کرو. دیکھو جب کہیں مصائب پڑھا جائے, جب کسی کی بھی شہادت کا تذکرہ ہو تو ایک بات ضرور یاد رکھنا, 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا, ایک پڑوس والا اور ایک گھر والا. گلی والا افسوس سے, پڑوس والا تھوڑا سا چہرہ بنا کے, مگر گھر والا بے بسی میں روتا ہے, بے کسی میں روتا ہے, دھاڑے مار کے روتا ہے. اس لیے بآواز بلند رویا کرو, داہنے بائیں نہ دیکھا کرو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے. مجھے بھی مت دیکھو, خطیب کو بھی مت دیکھو, روایت کو بھی مت دیکھو, خود کو کربلا پہنچا دو. اور دیکھو وہ حسین تنہا کھڑا ہے. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سید سجاد مدینے کے قصابوں کے قریب پہنچ کے سوال کرتے تم نے ان جانوروں کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ قصاب کہتے ہیں مولا ہمیں معلوم ہے شریعت کا اصول کیا ہے, ہم پانی پلائے بنا ذبح نہیں کیا کرتے. سجاد اسی لمحے مڑ کے کربلا کا رخ کرتے. بابا انہیں معلوم ہے کہ جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا, اور بابا تجھے پیاسا مار دیا. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چلو میں تمہیں کربلا لے کر چلتا ہوں. چلو جب اپنی روحوں کو کربلا لے کر چلو گے تمہیں عجیب منظر دکھائی دے گا. تمہارے زمانے کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دکھائی دے گا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تمہاری اس مجلس میں 3 مائیں ضرور موجود ہوتی ہیں, 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں. ہر مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں. ایک نبی کی بیٹی موجود ہوتی ہے, ایک علی کی بیٹی موجود ہوتی ہے, ایک حسین کی 4 سال کی سکینہ موجود ہوتی ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وہ لو حسین کربلا پہنچ گئے, وہ لو پانی بند کر دیا گیا. وہ لو حسین کا وہ علی اکبر, وہ لو حسین کا وہ علی اکبر جس نے کبھی حسین سے کچھ نہیں مانگا. وہ کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین کوئی جواب نہیں دیتے, بس اتنا کہتے ہیں اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے. میں تمہیں کیسے مصائب سمجھاؤں, میں تمہیں کیسے روایتیں سناؤں. فرمایا میرے لال تو شبیہ رسول ہے, میرے لال میں تجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بابا مجھے اجازت دے دے. علی اکبر کو اجازت ملی. علماء فرماتے ہیں علی اکبر سے مجھے شہادت نہیں پڑھنی. علماء فرماتے ہیں علی اکبر زینب کے پاس آئے, سلام کیا. علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے, ماں محو عبادت میں تھی, خیمے کے در پہ کھڑے رہے. اما سلام, جب تک اکبر نے سلام نہ کیا تھا لیلا کو دکھائی دے رہا تھا, اور جیسے ہی اکبر کی آواز سنی ہاتھوں سے دروازہ ڈھونڈنے لگی.
فضا نزدیک آئی، لیلا کا ہاتھ پکڑا، علی اکبر سامنے کھڑے تھے، فرمایا لال تو نے آج مجھے ماں کہہ کے پکارا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ جزاکم اللہ، ماں نے اجازت دی، شہزادی زینب کے قریب آئیں، بس ایک بات کہی، بی بی میں نے اکبر کو گھوڑے سے جاتے نہیں دیکھا۔ اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب تھا، خیموں کے تنابوں کے قریب بلایا گیا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر میدان کی طرف چلے، اکبر تیز تیز چلے، حسین پیچھے پیچھے چلے، اکبر کا گھوڑا تیز